کو، دین کے ہر مسئلے کو یوں سمجھے کہ مسئلہ میرے لیے ہے، دین کی بات میرے لیے ہے، کوئی اس پر عمل کرے نہ کرے مجھے تو عمل کرنا ہے، تو پھر اللہ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر سنی سنائی بات کی ادھر سے سنے ادھر کو ڈالتے ہیں اور کوئی احساس دل میں نہ ہو، سب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، بہت سارے ایمان والے جو عمل کر رہے ہیں، بہت سارے ہیں ایسے جو اولیاء اللہ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت سارے ایسے، بہت ساروں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا میرا اپنا، ہر شخص کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر شخص کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس کا نام اعمال اس کے ساتھ ہوگا، اس کا نام اعمال اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ پھر اللہ کو سارا حساب دے رہا ہوگا۔ تو میں کر رہا تھا کہ وہ نصیحت نہ صرف صحابہ کے لیے بلکہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ہم میں سے ہر شخص کو سمجھے کہ میرے لیے، کوئی اس پر عمل کرے نہ کرے میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس مردار بکری کے بچے کا کان پکڑا ہے اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، صحابہ منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اس کو نہیں لیں گے اس لیے کہ اس کو لے کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح تمہاری نظروں میں اس بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فرمایا جس طرح تمہاری نظروں میں اس بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مردار ہے اور اس کی نسل بھی اچھی نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی نافرمان کو، کسی ایسے شخص کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، الغرض ہر وہ آدمی جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ اس کو دنیا بالکل بھی نہ دیتے، بالکل بھی نہ دیتے۔ اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ ایسے شخص کو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ بالکل بھی اس کو دنیا نہیں دے، بالکل بھی نہیں۔ لیکن نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے بھی ہیں جو بالکل ملحد ہیں، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، کسی کو بھی۔ بہت سارے تو لوگ ہیں جو پتھروں کو خدا مانتے ہیں، کوئی کسی کو، پیڑ پودوں کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو، بہت سارے ایسے ہیں جو کسی چیز کو خدا نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ دنیا تو اپنے آپ چل رہی ہے۔ لیکن دنیا میں وہ بھی لوگ ہیں، ان کے پاس بھی گھر مکان ہے، گاڑی ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کسی بھی ایسے آدمی کو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں بالکل بھی دنیا نہیں دیتے، لیکن ان کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے مخالف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے بیماروں کو ان چیزوں سے بچاتے ہو جن کو ڈاکٹر منع کر دے۔ مثلا مثال کے طور پر حدیث میں کہا گیا جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، یا کسی بھی چیز کو لے لو، ڈاکٹر نے کسی چیز کو منع کیا، گھر میں کوئی بیمار ہے، ابا بیمار ہے، ابا کو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بیڑی نہیں پلانی ہے، گوشت نہیں کھلانا ہے، اگر ہمیں ابا سے محبت ہے تو بالکل ابا کو نہیں چاہیں گے ابا یہ چیز استعمال کریں۔ اگر ہم ابا سے محبت کرتے ہیں چاہے ناراض ہونا پڑ جائے ابا کو، ابا سے کچھ بات بھی ہو جائے اور کہاں سنی بھی ہو جائے، لیکن چونکہ ابا سے محبت ہے، ان کی محبت کے لیے ہم ان کو ان سے بچا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے کہ جس بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں اللہ اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی جو چیز نقصان دے، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولا، اور جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا یتبع میت اہلہ مالہ عملہ، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ تین چیزیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب، متعلق، وہ بھی آتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں کبھی یا کسی علاقے میں کہیں میت کے ساتھ مال بھی لے جایا جاتا ہوگا، حدیث شریف کی تفسیر میں لے جایا جاتا ہوگا، لوگ لے جاتے ہوں گے لیکن واپس لے آتے ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ لگے یہ اس نے دنیا میں رہ کر اتنا مال کمایا تھا، یہ اس کی جائیداد ہے، اس کا پیسہ ہے، تو اس کے ساتھ لے جاتے تھے لیکن اس کو واپس لے آتے تھے۔ اور تیسری چیز اس کا عمل، تیسری چیز اس کا عمل ہے۔ فرمایا یرجع الاسلام، دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، رشتہ دار، تعلق والے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا وہ عمل، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا عمل ہے۔ اب مردار جو ہے، میت جو ہے، اور انتقال کرنے والا جو ہے، وہ چاہے وقت کا کتنا بڑا ولی تھا، کتنا بڑا عابد اور زاہد تھا، اور چاہے اللہ کا کتنا بڑا نافرمان تھا، اب اس کا ٹھکانہ وہ ہے، اب اس کا ٹھکانہ وہ جگہ ہے کہ جس کو زندوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، قبر۔ ایک زندہ آدمی بھی قبر کو اگر حقیقت سے دیکھے
اور اگر یہ تصور کرے کہ مجھے اس میں جانا ہے، لیٹنا ہے اور میرے اوپر اس مٹی کو ڈال دیا جائے گا اور بالکل اندھیرا کر دیا جائے گا، یقیناً زندوں کو بھی وحشت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں احساس ہی نہ ہو اور میرا جیسا دل ہو کہ بالکل احساس ہی نہ ہو، کوئی مرتا ہو مر جائے، قبر میں جاتا ہو چلے جائے، ہمیں تھوڑی جانا ہے، ہمیں تھوڑی کرنا ہے، مرنے والا مر رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے، مجھے تھوڑی کچھ کرنا ہے، مجھے تو دنیا میں رہنا ہے۔ اگر پھر یہ احساس ہو تو پھر احساس نہیں ہو سکتا، پھر پتہ نہیں چل سکتا کہ قبر کیا چیز ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں ذرا بھی ہمارے اندر احساس ہو کہ واقعتاً میرا ٹھکانہ بھی یہی ہے، میری سواری بھی یہی ہوگی، جس طرح لوگ آج اس کو لے جا رہے ہیں، آج اس کو لے جا رہے ہیں، کل مجھے بھی لے کے جائیں گے، اور جس طرح لوگ اس کو آج دفنا رہے ہیں کل مجھے بھی دفنائیں گے، اور جس طرح اس کے ساتھ ہو رہا ہے کل نہیں یہی میرے ساتھ ہونا ہے۔ تو اللہ کی قسم قبر کو دیکھ کر بھی اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر احساس ہی نہ ہو تو پھر ایک میت تو کیا 100 جنازے دیکھے اور 100 قبر تو کیا 500 قبریں روزانہ کھدتی ہوئی دیکھے، اس کو احساس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، متعلقین جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ جو ہم تیرے لیے جان قربان کر دیں گے، تو ہمارے لیے جان قربان کر دے، اور تو میرے لیے میرے باپ سے بڑھ کر ہے، میرے بھائی سے بڑھ کر ہے، اور سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، وہ سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے تعلق والے، اور اس کا مال بھی ہوتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کا عمل ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کا عمل اچھا ہو تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ آجا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، دیکھ اب اس کی قبر کو تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اونچائی پر کھڑے ہو کر کہیں دیکھتا ہے تو اس کی نظر کتنی دور جاتی ہے، اونچائی پر کھڑے ہو کر، ٹھیک اسی طرح تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ قبر پھر اتنی نہیں رہتی، آدمی لیٹ کے اس کے اندر دیکھتے ہیں، وہ اتنی نہیں رہتی، تا حد نگاہ اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جنت سے روشنی کے اور ہواؤں کے انتظامات کر دیے جاتے ہیں، اور بہترین قالینوں کے انتظامات کر دیے جاتے ہیں، اور تمام تر سہولتیں اس کو دے دی جاتی ہیں، اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے نم کنوم العروس کہ تم تو سو جاؤ، بس تم سے کوئی کام نہیں ہے، تمہیں کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آنے والی نہیں، تم تو سو جاؤ بس آرام سے۔ اور اس کے علاوہ کوئی برا آدمی ہوتا ہے، ایک ایسا شخص کہ جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو پھر قبر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ حدیث پاک میں بتلایا گیا، قبر کہتی ہے کہ آجا، اب میں تیرا استقبال کرتی ہوں، میں تجھے بتلاتی ہوں کہ میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے، اس زمین پر جتنے لوگ چلنے والے تھے، ان سب میں سب سے زیادہ برا مجھے تو لگتا تھا، تو اللہ کا نافرمان تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا، لوگوں کا حق دبانے والا، ناجائز لوگوں کو ستانے والا، گالیاں بکنے والا، غیبتیں کرنے والا، چغلخوری کرنے والا تو تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور قبر میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، فرشتے اس کے اوپر کیسی مار پیٹ بجاتے ہیں اور کتنا تشدد اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اسی حدیث سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایسے سانپ اور بچھو مسلط کر دی جاتے ہیں جن کا وزن اور جن کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے دنیا میں گدھے ہوتے ہیں، دنیا میں گدھے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھو اس کو ڈسنے کے لیے، اس کے گناہوں کی سزا اس کو دینے کے لیے اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور ابھی قیامت نہیں ہے، ابھی قیامت نہیں ہے، ابھی قیامت بہت دور ہے، یہ سلسلہ مسلسل قیامت تک اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقت یہ ہے دنیا کی کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جس طرح دنیا سے ہمارے بڑے چلے گئے چھوڑ کر، اس طرح دنیا کو ہمیں بھی جانا ہے۔ اگر ہم کچھ عمل کر لیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، محبت سے پیار سے رہیں گے، اور کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغل خوریوں سے باز رہیں گے، شراب سے دور رہیں گے، زنا سے بچیں گے، سب کی عزت کرنے والے بنیں گے، اس طرح اگر ہم اچھے آدمی بنیں گے تو یہی عمل ہمارا پھر ہمیں قبر میں بھی سکون دے گا اور اللہ کے یہاں بھی راحت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ سنت پڑھنے والا